یہ تو میرا خیال ہے کہ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، باقی پاور تو ہے، وہ تو سلام پیش کرتے ہیں فوج پاکستان کو، فضائیہ کو، بحریہ کو. لیکن انڈیا اس غلطی کا خمیازہ غالباً انڈیا کے حصے بکھرے تو نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ آپ نے اروناچل پردیش پر تو چائنا نے قبضہ کر لیا، اس کے چائنا کے نام بھی رکھ دیے. وہ چائنا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور انڈیا نے بھی کہا کہ چائنا کے ساتھ اب ہماری لازمی جنگ ہونے والی ہے، اور ترکی پر ہم بم گرائیں گے اور ان پر جنگ کریں گے ان کے ساتھ. یعنی بکھلائے ہوئے لوگ. جس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا وہ جو ایک بنا بھرم تھا، وہ یہ اس طرح مودی نے اجاڑ کے نہیں رکھ دیا. اقبال شاہ صاحب، آپ نے جو بات کی اور امجد صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے، دیکھیں ہم سب کامنلی ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ پاکستان نے بڑی دانش مندی کے ساتھ دنیا کو کنونس کیا کہ ہم نہ جذباتی ہیں، نہ ہم وائلیشن چاہتے ہیں، ہم نے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کا بھرم رکھا. تو یہ ایک بڑا سوبر پن تھا جو ہماری قیادت کی طرف سے میسج کیا. ظاہر اس میں سب شامل تھے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیگیٹو مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی ٹو ڈائلاگ نہیں ہے. ہم چیزوں کو انگیج اور زیادہ عرصے تک انگیج نہیں رکھ سکتے. جیسے آپ جماعت علی شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے، تو جماعت علی شاہ صاحب کو نیچے سے ہوم ورک کر کے کون دیتا تھا؟ کیا ایک بندے کے پاس یہ ڈسکریشن تھی کہ وہ جا کے انڈیا کے ساتھ جو مرضی معاہدہ طے کر لیتا؟ ایسا تو نہیں تھا. اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے جو صرف تاثر میں ہماری غلطیاں تو ہیں نا، مثلا جہاں لکھا ہے ہمیں کیس ایک ہارے بھی، وجہ یہ کہ ہم نے بھی ڈیم بنانے تھے، نہیں بنائے. سر جتنی آبادی ہے کسی ملک میں وہ اتنا پانی استعمال کر سکتا ہے، اور دوسرا پانی اس نے پاس آن کرنا ہے. جی بالکل. انٹرنیشنل ٹریٹی کو دیکھنا پڑے گا نا. میں یہ کہتا ہوں نا، آپ کے اسکولوں میں، کالجز میں، تھنک ٹینکس میں کہیں یہ ڈبیٹ ہوتی. دنیا میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف طریقے سے چیزوں کو انگیج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وار کی بات کرتے ہیں تو جو وار پروفیشنلز ہیں وہ بتائیں گے. اگر ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو جو ایتھک پروفیشنل ہیں وہ بتائیں گے. اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ راتوں رات ہم نے کوئی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی کہ انڈیا کو ہم نے کاؤنٹر کیے؟ اقبال شاہ صاحب، اس میں ہمارے سالہ سال خرچ ہوئے ہیں، ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، ہماری ول بھی خرچ ہوئی ہے، ہمارے پروفیشنل لوگوں کی ہائیلی کیپیبلٹی اور ان کی مورلٹی بھی شامل تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے سالوں میں پیدا کی، اور یہ اس لیے ہو گئی کہ وہ سوسائٹی سے آئسولیشن میں رکھے ہوئے لوگ تھے. اگر ہم نے ان کو اس سوسائٹی میں ہی بلڈ اپ کیا ہوتا تو یہ اسی طرح انٹرنل دشمن کی طرح جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے آج دیکھیں انڈیا کے ریزرو کتنے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ریزرو $690 بلین ہیں، اور آپ کے کتنے ہیں؟ مانگے تانگے کر کے $15 بلین.